اللہ کا نور برسے گا۔ ربیع اول آنے سے پہلے یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، ربیع اول کی آمد سے پہلے اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع اول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو رچی ہو، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے، تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر سی صورت ہے قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہو یا بازار میں ہو یا گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ یہ سورت چند آیت پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع اول کی آمد سے پہلے ہی اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے، اور پریشانیاں، بیماری، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، تو اس لیے آج ہی سے قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر سورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت مند، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ربیع اول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ربیع اول کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کرے، کیونکہ جو ربیع اول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع اول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع اول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع اول کی تیاری کا حصہ ہے، اور جو شخص ان بابرکت دنوں سے پہلے ہی ان ناموں کا آغاز کرتے ہیں تو یقین جانیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ربیع اول کی آمد قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر پہلے سے ہی شروع کر دی جائے تو یہ دلوں کی صفائی کا، دعاؤں کی قبولیت کا اور رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع اول کے آنے سے پہلے ہی اسے پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس
بندے کے گھر میں رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ وہ کبھی محتاجی نہ دیکھے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو انسان کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ رحمت اور برکت ہے، مگر جو بندہ قرآن کو اپنے روز کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور جو بندہ ربیع اول جیسے مبارک مہینے سے پہلے ہی قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے اس چھوٹی سی بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، آپ کے گھر سے بے برکتی، تنگی اور غم کو دور کرتے ہیں اور نور و رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں، اور ان کے قول اور عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور، ہر حال میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی ہو، کاروباری ہو، پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ربیع اول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول اور آخر ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ سورت بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی سورت، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے، وہ سورت ہے سورت فاتحہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا، یہ وہ سورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمت اور برکت برسا دیتی ہے۔ سورت فاتحہ صرف نماز کی سورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک
رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہی سورۃ فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے، اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے، اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورۃ فاتحہ کو آج سے اپنا ساتھی بنا لے۔ دن میں 3 بار خلوص دل سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، نیز آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کوئی عام سورت نہیں، یہ ایک نور ہے، یہ ایک سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔